بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بیٹا جب میرا چھوٹا تھا، 5 سال کا رہا ہوگا، تو میں حزب البہر شریف پڑھتا تھا روز، جیسے آج بھی معمول ہے، عرصہ دراز سے معمول ہے، اور اشارات کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی میں حامیم پڑھ کے جہات ستہ میں دم کرتا، اور پھر حامیم پڑھ کے پھر ہتھیلی پہ دم کر کے اور پورے بدن پہ پھیرتا، تو وہ کہتا کہ دوسرے گھر میں بھی دم کر دیجئے، تو میں مسکرا دیتا تھا۔ تو یہ اس کی عادت، جیسے بچے کو وہ ہوتا ہے نا، تو اس کو جیسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ کوئی اس طریقے سے وہ دعا پڑھ رہے، وہ پہلے تو وہ ہنستا تھا ایسے دیکھ کر کے، جیسے وہ زمین پہ ہاتھ جیسے مارنا ہوتا ہے شاہت الوجوہ میں، تو اس میں بھی وہ ہنستا تھا۔ اور جب اس طریقے سے دم کرتے تھے تو وہ اس کا جیسے یہ وظیفہ تھا کہ دوسرے گھر میں بھی پڑھ کے دم کر دیجئے، تو مجھے بھی ہنسی آتی تھی، مسکرا دیتا تھا میں۔ لیکن بعد میں نے غور کیا کہ جس گھر میں حزب البہر شریف پڑھتا ہوں، بنسبت دوسرے گھر کے کہ جہاں نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ گھر حصاراً زیادہ قوی ہے، زیادہ مستحکم اور محفوظ ہے۔ تو پھر میں نے یہ کرا کہ نیت یہ کر لی کہ تمام مطلب پورے فلیٹ کے لیے، حالانکہ پہلے حصار کی نیت سے، اس طریقے سے مطلب گھر کی حصار کی نیت سے نہیں، بلکہ حزب البہر شریف تمام مقاصد کے لیے جیسے پڑھتے اور اشارات وغیرہ جہاں اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ لیکن بچے کے بار بار کہنے سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا، اور پھر میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اس پہ غور کیا، تو واقعی مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر حصار کی نیت سے ہم اس کو پڑھیں، کسی مکان کی حصار کی نیت سے، تو یہ ایک بہترین اور بہت اعلیٰ حصار ہے۔ تو اگر گھر میں حصار کی نیت سے پڑھنا چاہیں، اگر کوئی ایسی خاص ضرورت پیش آ جائے تو اس کو حصار کی نیت سے پڑھیں۔ اور وہ تمام احباب جنہوں نے فقیر کی نگرانی میں اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، جو پڑھتے ہیں، اس سے علاج و معالجہ کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، ان کو ایک بہت ہی بہترین نسخہ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ جیسے گھروں میں جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، تو لوگ کہتے ہیں دعا کے لیے یا حصار کر دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کہیں کوئی ایسی خاص ضرورت پیش آ جائے، یا کہیں آپ کے کسی خویش و اقارب کے، آپ کے کسی شاگرد یا مرید یا احباب و متعلقین کے کسی مکان میں آپ گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ حصار کر دینا چاہیے، تو وہاں پہ آپ حزب البہر شریف کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے مع اشارات۔ اور بہت زیادہ اگر جلدی ہے تو کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیے، ورنہ کوشش کیجئے کہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو 7 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی وہ گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر اس گھر میں کوئی پڑھنے والا بھی ہو جو کہ پڑھ سکتا ہو، تو اس کو آپ اس حزب البہر شریف پڑھنے کی تلقین بھی کر دیں کہ روزانہ اس طریقے سے 1 مرتبہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ گھر جو ہے نا محفوظ رہے گا۔ یعنی گھر کی حصار کی نیت سے، یا فیکٹری یا دکان کی حصار کی نیت سے اگر وہاں پہ پڑھ لیں گے، خاص حصار کی نیت سے، تو حزب البہر شریف ایک بہترین، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ حصار ہے۔ تو اب جیسے کوئی عمل با موکل میں بیٹھ رہے ہیں تو مختلف قسم کے حصار ہوتے ہیں، جیسے سب سے آسان، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ آیت الکرسی۔ لیکن اگر حزب البہر شریف کو بھی حصار کی نیت سے 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، خواہ عمل کوئی بھی کر رہے ہوں، تو یہ بہت اعلیٰ، بہت بہترین، بہت عمدہ حصار۔ یعنی عاملین جو اعمال وغیرہ شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی خطرہ ہے، کوئی حصار کرنا ہے، اور کسی خاص حصار کی طرف وہاں اشارہ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے ثوابدید پر حزب البہر کو حصار کی نیت سے بھی شروع میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کل ملا کر کے من جملہ حزب البہر شریف حصار کی ہی دعا ہے، اور یہ حصار کا ہی عمل ہے۔ تو فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔